How are you all? I'm your host and HR member of Women for Tech, Yaqut Akbar. Today's session is about UX and UI principles and mistakes, جو کہ ہماری مینٹور ہیں میم سیدہ فروہ بخاری. وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پریزنٹ کریں گی. ہمارے سیشن کو سٹارٹ وہی کریں گی. میم سیدہ فروہ بخاری کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ بتا دیتی ہوں. ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئر کی اسٹوڈنٹ ہے. اس کے علاوہ یو ایکس ڈیزائنر بھی ہے, کنٹینٹ کریٹر اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے بارے میں کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے ان کو. So I invite Ma'am Saida Farwa Bukhari to start the session. Ma'am, are you ready? السلام علیکم ایوری ون. یس آئی ایم ریڈی اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جو کل بھی تھے اس سیشن میں. تو شوڈ آئی اسٹارٹ؟ جی میم بالکل شیور. اوکے 1 منٹ. میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی میم شو ہو رہی ہے. اچھا, پہلے تو میں نے اس کورس کی ایک لیکچر دے دیے, ٹھیک ہے. تو تب وہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جن کے پری ریکوزٹ نہیں تھے ڈیزائن کے ساتھ بھی, یو ایکس یو آئی کے ساتھ بھی. تو ابھی اس لیکچر میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اگر کچھ چیزیں جو نئے لوگ ہیں اگر ان کو کوئی کنفیوژن ہے تو میں اس کو بھی دور کر سکوں. اور دوسرا یہ کہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو جو دیکھیں یہ جو یو ایکس یو آئی ڈیزائنرز ہوتے ہیں نا, یہ بات میں نے کل بھی بتائی تھی کہ یہ وہ نہیں ہوتے جو کینوا میں ڈائریکٹ جا کے کوئی نہ کوئی ڈیزائن بنا لیتے ہیں. یہ اور لوگ ہوتے ہیں. اب ہم ایز اے بگنر, کیونکہ یہ کورس آپ کو بگنر ٹو انٹرمیڈیٹ لیول پہ لے جائے گا اور اٹ از اے واسٹ کورس. اس میں کوشش کروں گی کہ میں بہت ساری چیزوں کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں, تاکہ آپ لوگ بائی دی اینڈ آف دس کورس اگر آپ لوگوں کو کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے کریٹ اے ڈیزائن فار اس, کہ کوئی ایک 4-5 اسکرینس بنا لو ایک چھوٹے موٹے پروجیکٹ کی, تو آپ لوگ اس کو ایزیلی بنا سکو گے. اب ڈیزائن ڈز کم وتھ کریٹیوٹی, یہ چیز تو ہے, لیکن ڈیزائن میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو اگر ہم فالو نہ کریں تو ہمارا ڈیزائن کہیں نہ کہیں جا کے فیل ہو سکتا ہے. اور آج کے میں نے لیکچر میں یہی چیز زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کروں گی کہ کون کون سی چیزیں ہمارے ڈیزائن کو اچھا بنا سکتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہمارے ڈیزائن کو فلاپ بھی کر سکتی ہیں. اب اس میں یو ایکس یو آئی پرنسپلس اینڈ مسٹیکس ٹو اوائڈ, یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا. اس میں آپ کو ریکیپ بھی دوں گی, پرنسپلس بھی بتاؤں گی, ان کے مسٹیکس جو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے ود ایگزامپلس. اور پھر بائی دی اینڈ آف دس لیکچر ہم اس کا ایک کی نوٹ بھی کریں گے, کی نوٹ سیشن بھی کریں گے اور کیو این اے سیشن بھی کریں گے. تو پہلے تو ریکیپ میں یہ ہے کہ کل میں نے جو لیکچر دیا تھا اس میں نے بہت ڈیپتھ میں بتایا تھا کہ یو ایکس یو آئی ہوتا کیا ہے اور اس کا ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو سب سے پہلے تو یو ایکس جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک اوور آل ایکسپیرئنس آف اے یوزر, کہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں. اگر ہم یوزر ایکسپیرئنس کو دیکھیں, اٹس اباؤٹ ہاؤ دا یوزرز فیل وین یوزنگ اے پروڈکٹ. اور یو آئی وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ دا پروڈکٹ لکس لائک اینڈ ہاؤ دا یوزرز انٹریکٹ ود اٹ. اب ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن کا مقصد کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی ڈیزائن بائی ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ دا نیڈز آف اے ہیومن. اب یہ آپس میں لنکڈ کیوں ہے اور یہ آپس میں امپورٹنٹ کیوں ہے, اس کا جسٹ ایک ہی چیز آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک پروڈکٹ ہے سوچیں, اور وہ جو ہے وہ اس طرح اس کا ایکسپیرئنس جب یوزر اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تھرو دا یو آئی, اور اس کا یو آئی اسٹرکچرڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا یو ایکس, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دا ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن, تو آبویسلی وہ جب وہ صحیح طرح انٹریکٹ نہیں کر سک رہا, اس کے اکارڈنگلی وہ پروڈکٹ بنا نہیں ہے, تو یوزر تو اس چیز کو استعمال نہیں کرے گا. اور جب آپ پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرتے ہو تو پھر اس کا ایک ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ پروڈکٹ بنتا ہی یوزر کے لیے. تو یہ ریکیپ تھا کل کے لیکچر کا. اب یو ایکس یو آئی پرنسپلس پہ آئیں تو یو ایکس یو آئی پرنسپلس تو خیر بہت زیادہ ہیں, مطلب آئی تھنک دیر مور دین 20.
لیکن جو کچھ کور پرنسپلز ہیں جو کہ بہت سارے جو نیو ڈیزائنرز ہوتے ہیں، ایون آئی مائی سیلف جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا 4 to 5 years ago، تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور آئی تھاٹ کہ بس آپ کے پاس کریٹیوٹی ہونی چاہیے اور آپ کو صرف ٹول استعمال کرنا چاہیے، لیکن دیٹس ناٹ ٹرو. اگر ہم بعض اوقات جو ہے تھیوری کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائریکٹ لیب کی طرف آتے ہیں، ڈائریکٹ پریکٹیکل چیزوں کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کس چیز کو سٹارٹ کریں. ہم بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان سے کاپی کرتے ہیں، بٹ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان دوسری چیزوں میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اس لیکچر میں، اس آج کے سیشن میں آپ کو 7 کور پرنسپلس کے بارے میں بتاؤں گی یو ایکس یو آئی ڈیزائن کے، جو کہ بہت نیسیسری ہیں آپ کے ڈیزائن کے لیے. اگر وہ آپ کے ڈیزائن میں نہیں ہے تو بہت پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ایز اے بگنر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس کنسسٹنسی ہونی چاہیے، فیملیارٹی ہونی چاہیے، فیڈ بیک ہونی چاہیے، رسپانسونیس ہونی چاہیے، ویژول ہائرارکی، کال ٹو ایکشن اینڈ سمپلسٹی. یہ ہمارے 7 کور پرنسپلز ہیں جو کہ ہم اس سیشن میں پڑھیں گے. اس کو میں آگے ڈیپلی ایکسپلین کرتی ہوں ہر کور پرنسپل کو. سب سے پہلے تو کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے؟ ابھی ٹل ناؤ میں نے جتنی بھی 5 to 6 سلائڈز چینج کی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے، اس میں نے سیم فونٹس یوز کیے ہیں. سب ٹائٹلس کے لیے میں نے ایک اور فونٹ یوز کیا ہے، ٹائٹلس کے لیے میں نے دوسرا فونٹ یوز کیا ہے، ڈیٹیلس کے لیے میں نے دوسرا فونٹ یوز کیا ہے، تھیم میری کچھ اور تھی، کلرز میں سملر یوز کر رہی ہوں. سو یہ ایک یونیفارمٹی ہے نا، ایک کنسسٹنٹ چیز چل رہی ہے جو کہ تھرو آؤٹ دی لاسٹ سلائڈ میری پوری پریزنٹیشن میں ہوگی. اب سیم از دا کیس اگر آپ جو بھی ڈیزائن کرتے ہو. اچھا دیکھیں، یو ایکس یو آئی ابھی جو ہوں میں آپ لوگوں کو یو ایکس یو آئی گرافک ڈیزائن اور ڈیجیٹل ڈیزائن کے حوالے سے سمجھا رہی ہوں، کے حوالے سے پڑھا رہی ہوں. لیکن یہ جو یو ایکس یو آئی ہوتا ہے اٹس سو واسٹ. ایون آپ کا یہ آپ لوگ جو بھی جس بھی پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہو، یہ گوگل میٹ پہ آپ لوگ آ کے میری کلاس لے رہے ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے چاہے وہ فون ہے، یہ اس میں بھی یو ایکس یو آئی استعمال ہوتا ہے. اس میں بھی ان ماڈلس کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان لیپ ٹاپس کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس میں بھی یو ایکس یو آئی ہوتا ہے. یو ایکس یو آئی جو ہوتی ہے وہ ہماری اسکرین سے کافی بڑھ کر ہوتا ہے. اور اب ان میں اگر ہم ان چیزوں میں کنسسٹنسی نہیں ڈالیں، ایون یہ جو ہمارے پاس یہ جو جیٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو ہمارے سیل فونز ہوتے ہیں، ہمارے لیپ ٹاپس، ڈیسک ٹاپس، ایون جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے بی آر ٹی ہے، میٹرو بسز کے بیچ میں جو ایک سسٹم، امبیڈڈ سسٹم ہوتے ہیں جس میں ہم اپنا کارڈ اسکین کرتے ہیں، وہ ان میں بھی یو ایکس یو آئی یوز ہوتا ہے. تو ان سب کے بیچ میں کیا چیز ہے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے. آپ یو ایکس یو آئی کا کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہو، جیسے کہ ابھی ہم گرافک ڈیزائن کی نیش سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم کنسسٹنسی لٹرلی مینس کہ آپ کے پورے ڈیزائن میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے. مطلب اگر سپوز میں ایک ایپ کے حوالے سے بات کرتی ہوں، تو جیسے کہ میں بات کرتی ہوں کہ ہمارا انسٹاگرام کا ایپ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے کچھ اسپیسیفک کلرز ہیں، اس کے کچھ اسپیسیفک فونٹس ہیں، اس کا کچھ ایک اسپیسیفک لے آؤٹ ہے جو کہ کنسسٹنٹ ہے ہر اسکرین کے تھرو. مطلب ایسے نہیں اگر میں ابھی کہ اب واٹس ایپ جو ڈیفالٹ چارٹ وال پیپر ہے، اٹس اے لٹل پیٹرنڈ، ٹھیک ہے، اور انسٹاگرام کا بالکل کلیئر ہے. تو بالکل اب یہ دونوں ڈفرینٹ اسکرینز ہیں، بٹ امیجن کہ اگر یہ ایک ایپ ہوتی جس میں آپ کا ایک پیٹرن اسکرین آ گیا اور ایک آپ کا بالکل ہی سمپل اسکرین آ گیا، تو یہ تو کنسسٹنسی نہیں ہوئی نا. اب ہم جو بھی ڈیزائن کریٹ کریں گے آگے 2-3 لیکچرز کے بعد ہمارا پریکٹیکل کام سٹارٹ ہو جائے گا، جس میں فگما میں ایپ ڈیزائن کریں گے ایک، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے کیونکہ ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کریں، تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہماری ہر چیز کنسسٹنٹ رہے. اب ان میں جو ہے ہمارے پاس ہم جو آئکنز یوز کر رہے ہیں ان کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. بٹنس کی پلیسمنٹ، یہ جو ہم خیر یہ میں فگما میں آگے بتاؤں گی. جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو تو سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ جب ہم وائر فریمنگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم فگما پہ کچھ بھی بناتے ہیں، ہم کینوا میں بھی کچھ بناتے ہیں،
سپوز اگر ہم نے 2 اسکرین سملر سی بنا دی ہے اور اب ان میں کوئی سائن اپ والا بٹن جو ہے وہ ایک اسکرین پہ بہت اوپر ہے، دوسری اسکرین پہ بہت نیچے ہے، تو یہ جو پلیسمنٹ ہوتی ہے نا یہ بھی میٹر کرتی ہے، یہ کنسسٹنسی میں یہ بھی آتا ہے۔ کنسسٹنسی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہماری تھیم کیا ہے، ہمارا کلر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک ایگزامپل ہے، میں نے اب ان 7 کور پرنسپلس کے لیے میں نے ایپل کی ویب سائٹ پریفر کی تھی کہ میں اس کے تھرو آپ لوگوں کو ایگزامپلس دے کے سمجھاؤں۔ اب ایپل کی جو اسکرین ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں جو ملٹیپل جب ہم اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں نا تو اس میں کلرس کچھ چینج ہو جاتے ہیں، بٹ وہ اس کا ایک تھیم ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس کی تھیم کو اس کا تھیم ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں، ہماری جو سب سے پہلا ہے جس میں واچ سیریز 10 لکھا ہوا ہے، اس میں دیکھیں اس میں کنسسٹنٹ لے آؤٹ ہے، بٹنز اس کے کہیں نہیں جا رہے۔ سیم از دا کیس جب ہم آئی پیڈ پرو والی اسکرین پہ آتے ہیں تو سیم لے آؤٹ ہے، ہمارے فونٹ سیم یوز ہوئے میں، کلر سیم استعمال ہوئے میں، ہماری ایون جو لرن مور والی بٹن ہے جو ٹاگل ہے اس کا بھی پلیسمنٹ اپنی جگہ پہ ہے، ان سب میں نیویگیشن بار سیم ہے، ہر چیز کنسسٹنٹ ہے۔ سو اب اس کا جو نیویگیشن بار والا سائڈ ہے اس میں بھی فونٹس ہمارے پاس چینج نہیں ہو رہے، یہ ہائرارکی چینج ہو رہی ہے، کچھ بولڈ ہے کچھ نہیں ہے، وہ پھر میں آپ کو آگے ایک اور پارٹ ہے اس کے تھرو سمجھاؤں گی۔ لیکن یہ جو ہماری پوری ایپل کی اسکرین ہے اس کو میں آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں یہ بہت زیادہ کنسسٹنٹ ہے اور یہ آرام سے مطلب پراپرلی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا یو ایکس یو آئی کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ویژول ہائرارکی ہونی چاہیے۔ ویژول ہائرارکی میں یہ ہوتا ہے نا کہ اب ہمارے پاس بہت سے ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جن میں اب دیکھیں ہمارے پاس دراز ہے، ٹھیک ہے، تو دراز میں سب سے موسٹ ہائرارکل اور دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے نا کہ یوزر نے اپنا جا کے کوئی نہ کوئی آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے، یا اگر وہ پروڈکٹ کو سرچ کر رہا ہے تو اس نے اس پروڈکٹ کے یا تو ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے یا تو پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس اسکرین کی ویژول ہائرارکی تو یہی ہوئی نا، اس اسکرین کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہی پارٹ یہ ہے کہ وہ یوزر جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے چیز بائی کر لے یا ایڈ ٹو کارٹ کر لے۔ اب بہت سارے لوگ اس جگہ پہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ہائرارکی کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہر اسکرین پہ کس چیز کا موجود ہونا اور کس چیز کا کتنے زیادہ بولڈنس، کتنی زیادہ ویژولی کس طرح اس کو پریزنٹ کریں تاکہ وہ یوزر کو ڈائریکٹ اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ تو اس کو ہم ویژول ہائرارکی کہتے ہیں کہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا ان کو ہم ایک ایسے پورٹری کریں کہ یوزر کو ڈائریکٹ سمجھ آ جائے کہ ہاں دس از دا مین تھنگ دیٹ آئی واز لوکنگ فار، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں، پہلے تو ایپل اسکرین میں یہ جو ہمارے پاس ہوم پیج ہے، ٹھیک ہے، یہ میں جب ایپل کی ویب سائٹ کھولتی ہوں تو سب سے پہلا یہ پیج میرے پاس آتا ہے۔ اب اس میں اس کا سب سے پہلا اب ان کا کوئی ان کی نئی سیریز چل رہی ہے، ٹھیک ہے، واچ کی، تو اب دے ور ایڈورٹائزنگ دیٹ، صحیح ہے، تو اس میں انہوں نے ایپل واچ کو سب سے پہلے تو انہوں نے بولڈ لیٹرز میں استعمال کیا اور اس کا سائز کافی انکریز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سائز بھی انکریز ہو گیا، تو اب the user is looking directly at it۔ اب اس کے مقابلے میں جو اوپر نیویگیشن بار میں اسٹور، میک، آئی پیڈ، آئی فون، واچ، ویژن، جتنا کچھ بھی لکھا ہوا ہے نیویگیشن بار میں نا، اس کا ایک تو سائز بھی چھوٹا ہے اور ایک تو اس کا ہمارے پاس کلر بھی لائٹر ہے، وہ بولڈ نہیں ہے، اس کا فونٹ کا ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس کی طرف پہلے نظر نہیں جاتی یوزر کی، پہلے نظر جاتی یوزر کی اس بولڈ چیز کی طرف جو بالکل ہائرارکل نظر آ رہی ہے۔ اندر ایگزامپل وڈ بی کہ جب آپ ان کے نیویگیشن بار میں جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو اب میں نے اگر یہ تو چلو میں نے آپ لوگ کو ایگزامپل دینے کے لیے ایپل کی ویب سائٹ کھولی ہے، بٹ اے نارمل پرسن جب وہ ایپل کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اٹ ڈیفینیٹلی مینس کہ وہ جا کر یا تو پروڈکٹس براؤز کر رہے ہیں یا تو وہ نئی ماڈلس چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئی فون کون سا ریلیز ہوا ہے، کون سی سیریز چل رہی ہیں، واچز کی، میکس کی، ان سب کی، ٹھیک ہے۔ تو اب دس از دا مین تھنگ، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے نیویگیشن بار میں اپنی ہائرارکی ایسے رکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جب وہ یوزر آتا ہے تو سب سے پہلی لائن پہ ہی اس کو شاپ دا لیٹسٹ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز اس پہ زیادہ تر لوگ انٹریکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔
دوسرا یہ کہ اگر سپوز یہ جو شاپ دا لیٹسٹ والی جو ہیڈنگ ہے، شاپ دا لیٹسٹ والی بھی جو بھی ہمارے پاس فونٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپشن اگر سب سے نیچے ہوتا نا یا مڈل میں کہیں پہ چھپا ہوتا تو دین دا یوزر وڈ ہیو ٹو نیویگیٹ کہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ پراپرلی پھر ہائرارکل ٹرم میں نہیں استعمال ہوا. تو یہ جس بندے نے بھی یہ ویب سائٹ ڈیزائن کی تھی ہی نیو دا ہائرارکی آف دی آپشنس کہ یوزر نے اس اسکرین پہ آیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلا اور جو سب سے موسٹ یوز ٹاسک وڈ بی چیکنگ آؤٹ دا پروڈکٹس اور چیکنگ آؤٹ دا لیٹسٹ تھنگس. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ تو چلو شاپ کے پورشن آ گئے. جو کوئک لنکس والا پورشن ہے، کوئک لنکس والا پورشن اس ڈیزائنر کو بھی پتا تھا اور ڈیولپر کو بھی پتا تھا کہ اٹ وونٹ بی یوز دیٹ مچ. صحیح ہے، تو انہوں نے اس کو اتنی ہیرارکی نہیں دی، اس کو اتنی امپورٹینس نہیں دی. اس کا فونٹ ٹھیک ہے اتنا بولڈ نہیں ہے، اس کا فونٹ از ڈفرنٹ، بالکل سملر دین دی ادر فونٹس. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو شاپ والے کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں ایزیلی پتہ چل رہا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ امپورٹنٹ ہے اور کون سی چیز اتنی استعمال نہیں کی جاتی. یہ جو ویژول ہائرارکی ہے نا، اٹ پلیز اے وائٹل رول. صحیح ہے، اگر بہت ساری ویب سائٹ ہے، ایون میری اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے، اس کی میں نے ادھر اگزامپل نہیں دی، لیکن جب ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم جا کے نیویگیٹ کیا تھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ادھر اس کی ہائرارکی کیا ہے، میں کہاں سے کون سی چیز جا کے دیکھوں. تو دیز تھنگز میٹر اے لاٹ. یہ ہم اتنا ان کی طرف پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وائی؟ کیونکہ یہ جو ہماری پوری ویب سائٹ ہوتی ہے نا، اس کا پورا ایک کانٹینٹ آرگنائز کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ ڈیزائنر کے پاس ہوتا ہے. You have to organize the content using the size, the color, the spacing, تاکہ آپ کو مطلب یوزر کی اٹینشن اسی جگہ پہ جائے. ٹھیک ہے، آپ کی جو ہیڈ لائنز ہے وہ زیادہ بولڈ ہونی چاہیے، وہ کہ زیادہ اسٹینڈ آؤٹ ہوں. دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ. ناؤ سمپلسٹی. اب سمپلسٹی جو ہے نا، یہ ہمارے پاس ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کا بھی ایک اس میں ایک لا اپلائی ہوتا ہے، اور خیر وہ تو پھر بہت کمپلیکس ہے. لیکن اگر ہم اس کو سمپلسٹی ویب سائٹ یا منیملزم کے حساب سے دیکھیں تو سی دس از the nature of a human. ٹھیک ہے، آپ کا جو برین ہوتا ہے نا، وہ ایک دم سے اتنی زیادہ انفارمیشن پروسیس نہیں کر سکتا. اس کو ٹائم لگتا ہے ٹو پروسیس آل دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہیومن اٹینشن اسپین ہوتا ہے نا، وہ 7 منٹس ہوتے ہیں. 7 منٹ سے زیادہ اگر وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اتنا اٹینٹیولی دیکھے گا نہیں، وہ اتنا اٹینٹیولی سنے گا نہیں، اتنا انتھوزیاسٹک نہیں ہوگا، اس سے وہ اتنا فوکس نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، that law applies when you design things as well. اگر بہت ساری چیزیں بہت زیادہ کلٹرڈ ہیں، ایک ہی اسکرین پہ آپ نے 10 آپشنس رکھ دیے، تو پہلے تو یوزر جو ہے سب سے لائک ایز اے یوزر مائی سیلف، میں جب اگر اس طرح کی ویب سائٹس یا اس طرح کی ایپس کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہوں تو مائی فرسٹ ریئیکشن از کہ یہ اتنا کلٹرڈ کیوں ہے، میں کہاں پہ دیکھوں کہاں پہ نہ دیکھوں، اینڈ دین آئی گیٹ فرسٹریٹڈ. میں وہ ایپ یوز ہی نہیں کرتی until unless میری کوئی مجبوری اور مجھے I really want to use it. ٹھیک ہے، and this thing happens جب آپ کوئی ایپ for the first time یوز کر رہے ہو تو then after time you get used to it. Why؟ یہ کیوں سمپلسٹی کیوں اتنی زیادہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں اتنی زیادہ یہ کیوں لائک why is it so important in this؟ why is it so important in UX UI؟ یہ جو یو ایکس یو آئی کا یہ جو ڈیزائن کا ایک ریولیوشن آیا ہے، اف یو دیکھیے جیسے میں نے بتایا یو ایکس یو آئی صرف اسکرینس تک نہیں ہے، ایک اسکرین کو ڈیزائن کرنے تک لمیٹڈ نہیں ہے. اٹ کین بی اباؤٹ اینی پروڈکٹ، اٹ کین بی اباؤٹ اینی ڈیوائس، اٹ کین بی اباؤٹ اے ٹی وی، ریموٹ، لیپ ٹاپ اور اینی تھنگ. ٹھیک ہے، ہر چیز اوور ٹائم جب جس چیز نے ایوالو کی ہے تو ان کی جب آپ پرانے ورژنس دیکھیں اور ابھی کے ورژنس دیکھیں تو آپ کو پرانے ورژنس میں یا ان کا پہلے ورژن میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں کمپلیکس نظر آئیں گی، جو کہ وچ از نارمل. میں نے اپنے خود جب پہلے ڈیزائنس بنائے تھے
تو آئی ہیڈ دس تھنگ کہ میں یہ بھی انکلوڈ کروں اپنی اسپلیش اسکرین میں، یہ بھی چیزیں انکلوڈ کروں، اور وہ بہت ساری چیزیں پھر اینڈ پہ بہت کلٹرڈ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن جو ہوتا ہے نا ہمارا برین پروسیس بھی نہیں کر سکتا. سو اٹ از بیٹر کہ ہم کمپلیکسٹی کو منیمائز کریں. اب اس کی جو ایک ایگزامپل یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایپل کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. اب ایپل کی جو ویب سائٹ ہے نا، وائی یہ اتنی منیملسٹک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں آئی کین ایزیلی نیویگیٹ. صحیح ہے، میں آرام سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس کون کون سے آپشنس ہیں، کون کون سے آپشنس نہیں ہیں، میں کہاں پہ نیویگیٹ کروں، کہاں پہ نیویگیٹ نہ کروں. ٹھیک ہے، تو میرے اوپر مطلب بہت سارے آپشنس نہیں ہیں. امیجن یہ جو واچ والا جو پارٹ ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ویجٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ایک اور کیروسلز ہوتے اور بہت سارے آئکنز ہوتے. تو پھر فار می میں ڈائریکٹ اس واچ والے ٹیکسٹ پر یا اس بائی والے ٹیکسٹ پر نہیں، بائی والے بٹن پر میرا فوکس ڈائریکٹ نہیں جاتا. آئی ووڈ ہیو ٹو نیویگیٹ کہ یہ کہاں پہ ہے. another core principle is feedback. ابھی جو feedback ہے نا، it doesn't mean کہ یوزر ہر اس پہ جا کے بتائے کہ this is the feedback of this, this is the feedback of this. جب ہم ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم ایز اے ٹیک ایکسپرٹ ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ان ریئل ٹائم، ٹھیک ہے، ریئل ٹائم کا مطلب کہ جب یوزر انٹریکٹ کرے، وہ جیسے جیسے انٹریکٹ کرے اس کو اس انٹریکشن کا اسی ٹائم فیڈ بیک ملے، وہ سسٹم رسپونڈ کر کے اس کو بتائے کہ یس یو ہیو انٹریکٹڈ ود دس. ٹھیک ہے، اب اس کی نا ڈیزائن کے لحاظ سے بھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یو ایکس یو آئی اسکرینس پہ لمیٹڈ نہیں ہے. جب ہم ایک فون ماڈل ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک نیو فون ہم جب بھی لیتے ہیں، جب بھی میں نے سیمسنگ کے نیو فون خریدا ہے، ایون وین آئی ریسیٹ مائی فون، ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیفالٹ فیکٹری سیٹنگز پہ چلا جاتا ہے. صحیح ہے، تو جب میں اس کے نیویگیشن بار پہ جاتی ہوں یا میں کچھ ٹائپ کرتی ہوں، تو میں انٹریکٹ کر رہی ہوں اسکرین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ مائی فون وائبریٹس، اٹ شوز کہ ہاں یو آر انٹریکٹنگ. وہ سسٹم رسپونڈ کر رہا ہے کہ تم نے ایک بٹن کے ساتھ انٹریکٹ کیا. یہ تو ہمارے پاس لائک ان دا ٹرمز آف پروڈکٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اب ان ٹرمز آف یو ایکس یو آئی، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک بٹن ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دا یوزر از انٹریکٹنگ ود اٹ، تو آپ اس بٹن کا یا تو کلر چینج کرو، یا تو آپ کوئی ایک ایسا چھوٹا سا اینیمیشن ڈالو کہ ہاں یو ہیو انٹریکٹڈ ود دس پروڈکٹ. ٹھیک ہے، جس کی ایگزامپل ہمارے پاس یہ جو ایپل کی ویب سائٹ ہی ہے، اسی کے اوپر ہی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. اب فرسٹ لک، یہ ہمارے پاس نا بائی والا بٹن ہے، ٹھیک ہے. اب when I interacted with this button، ٹھیک ہے، اس بٹن کا میں نے چلو میں نے اس کو مطلب اس کو ٹیپ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، میں دوسرے اسکرین پہ بھی نہیں گئی تھی، میں صرف ایسے ہی اپنا سرکل جو ہے اس کے اوپر کرسر، اس کے اوپر میں نے جب ہاور کیا تھا تو اس کا کلر ایک دم سے چینج ہو گیا تھا. دا سسٹم واز شوئنگ کہ ہاں یو آر انٹریکٹنگ ود دس بٹن. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیڈ بیک، کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہمیں رسپونڈ کر کے بتائے. Another example would be familiarity. اب فیملیرٹی جو ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی بات تو یہ کہ فار دا نیو ڈیزائنرس، ٹھیک ہے، میں نے یہ مسٹیک کی ہے اینڈ پلیز آئی ووڈ لائک کہ آپ لوگ یہ مسٹیک نہ کریں. وہ یہ ہے کہ میں جب بھی ڈیزائن بناتی تھی نیا، تو میں اپنی طرف سے نئی چیزیں لاتی تھی، ٹھیک ہے، وچ از کائنڈ آف گڈ، کریٹیوٹی از گڈ. لیکن جب آپ بہت ساری نئی چیزیں لے کے آتے ہو نا، پہلے تو آپ ان چیزوں کو کمپلیکس کر دیتے ہو. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہو، ایک تو آپ چیزوں کو کمپلیکس کر لیتے ہو، دوسرا یہ کہ یوزر جو انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ جب پہلے دیکھتا ہے تو لائک فار دیم ان کے پاس ایک سڈن چینج آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ایک اسٹینڈرڈ ہو گئی ہیں جو کہ جن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنے ڈیزائن میں. اب یہ جو ہمارا، اگر اس کی میں ایک اور ایپل کی ویب سائٹ میں ہی میں نے ایک ایگزامپل نکالی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ میں اپنی ایگزامپل ایک دوں تو ہمارے فونس میں جو ڈیفالٹ
یہ جو کال بک ہوتی ہے جدھر ہم کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر کانٹیکٹ سیو ہوتے ہیں ہمارے، اس کا جو آئکن ہے نا، یا تو لائک اگر ہم سینس وائز دیکھیں تو اٹ شوڈ ہیو بین ا نوٹ پیڈ ود ا لاٹ آف کانٹیکٹس، کیونکہ ہم کال کر رہے ہیں نا. لیکن ایون ٹل ناؤ اس کا جو اسٹینڈرڈ آئکن بنا ہوا تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ جو پرانے زمانے کے جو ٹیلی فونز ہوتے تھے ان کا جو ریسیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہی آئکن ابھی تک یوز ہو رہا ہے. ایون دو اٹس آؤٹ ڈیٹڈ، نو ون ایون یوزز دوز فون اینی مور. لیکن اب یہ دیکھیں the user is familiar with it. جو بھی اپنی اسکرین کھولتا ہے، اپنا فون کھولتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کانٹیکٹس کہاں ہیں، کانٹیکٹس نہیں ہے، وہ اس آئکن کو سرچ کرتا ہے. سپوز کوئی ایک ایسا ماڈل آتا ہے، یا آئی فون ہی اپنی اس میں، یا سیمسنگ یا آئی فون ہی اپنی سسٹمس میں کوئی چینجز لاتے ہیں کہ وہ اس آئکن کو چینج کر کے ایک نوٹ پیڈ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دین the people would be confused. پہلے تو وہ سرچ نہیں کریں گے، پہلے تو وہ دیکھیں گے کہ where did the contacts go, and they would demand کہ وہ پچھلا والا لائے، کیونکہ they were familiar with that system. جب ہم اس کو اپنی ویب سائٹ کے حساب سے دیکھیں، یا جب ہم اس کو اپنے ڈیزائنس کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز کا جیسے اب ایک پی ڈی ایف ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ڈاکیومنٹ ہے، یا ایک بک ہے، ٹھیک ہے. جب بھی ہم کوئی ایک بک پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے اگر کوئی ڈیجیٹل بک پڑھی ہو، یا آپ لوگوں نے ای بکس پڑھی ہو، ٹھیک ہے، تو دیر از آلویز اے ہیڈر اینڈ اے فوٹر. وہ جو ہیڈر ہوتا ہے، یا تو وہ ٹائٹل بتا رہا ہوتا ہے اس بک کا، یا تو اس بک کے چیپٹر کا ٹائٹل بتا رہا ہوتا ہے، اور فوٹر میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ پیج کاؤنٹ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس نمبر کا پیج ہے. تو دیٹ از اے اسٹینڈرڈ فار دیٹ بک. When we talk about websites, ہمارے پاس ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو کہ ابھی ہم ایپل کی ویب سائٹ میں دیکھ رہے ہیں. اس کا ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ہے کہ جو نیویگیشن بار ہوتی ہے نا، وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، they're making a huge mistake. کیونکہ یوزرس کے لیے، اب میں خود کوئی ایک ویب سائٹ دیکھتی ہوں اور اس کا نیویگیشن بار ٹاپ پہ، ایون بفور سیئنگ اٹ آئی نو کہ اف آئی ہیو ٹو سرچ فار اٹ، میرا سرچ بار بھی ٹاپ پہ ہوگا، نیویگیشن بار بھی ٹاپ پہ ہوگا. امیجن کہ اس ویب سائٹ کے سب سے اینڈ پہ نیویگیشن بار پڑا ہوتا. دین وہ چیز تو میں تو اس کے ساتھ فیملیئر نہیں ہوں. پہلے تو میں یہی سوچوں گی کہ مے بی ادھر نیویگیشن بار نہیں ہے، یہی ویب سائٹ اٹس جسٹ ون ویب پیج، ٹھیک ہے. یا تو آئی وڈ دین نیویگیٹ، اور پھر میرا ٹائم بھی لگے گا، اینڈ آئی وڈ بی انسیٹسفائڈ. اینڈ لائک آئی سیڈ کہ یوزر کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اٹ پلیز اے وائٹل رول. اگر آپ کا یوزر سیٹسفائڈ نہیں ہے نا آپ کے ڈیزائن، آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کو بنانے کا. تو اب یہ تو ہمارے پاس فیملیرٹی کی بات ہوگی. اب رسپانسونیس کیا ہوتی ہے نا، کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے نا، وہ کیونکہ دیکھیں دیر آر تھاؤزینڈز اینڈ مطلب تھاؤزینڈز آف ڈیوائسز آؤٹ دیر، ٹھیک ہے. اس ایک ویب سائٹ کو 10,000 لوگ اٹھا کے دیکھیں گے، صحیح ہے، اپنی اپنی ڈفرینٹ ڈیوائسز کے اوپر. میں نے سپوز ایک ڈیزائن بنایا ہے ویب سائٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے. اور مطلب وہ جب میں نے فون پہ کھولا ہے، یا تو میرا ٹیکسٹ ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، یا تو میرے ٹیکسٹ کا سائز غلط ہو گیا، یا تو جو کچھ بھی ہو گیا. تو اگر آپ ایز اے یو ایکس یو آئی ڈیزائنر ہو نا، پہلی بات تو یہ کہ وین یو آر کریٹنگ اے ڈیزائن، یو ہیو ٹو کریٹ اٹ فار اے ویب سائٹ، یو ہیو ٹو کریٹ اٹ فار اے فون، یو ہیو ٹو کریٹ اٹ فار اے ٹیبلٹ. یہ جو موٹی موٹی جو ہماری ڈیوائسز ہیں نا، کہ ایک آئی پیڈ ہو گیا، میک بک ہو گیا، میک بک ڈیسک ٹاپ، یہ ایک ہی چیز، ایک ہی فریم میں کنسیڈر کریں. فونز ہو گئے. پھر اگر کوئی ہمارے پاس کوئی ایک چھوٹا سا، اگر ہم نے ایک ایپ ڈیزائن کی ہے، تو اگر بہت ساری ایپس ہوتی ہیں جو ہمارے ایپل واچز اور ان میں بھی چلتی ہیں، تو اس میں لے آؤٹ کیسے لگے گا. بفور ہینڈنگ اٹ اوور ٹو دا ڈیولپمنٹ ٹیم، آپ نے یہ ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں. اور ون تھنگ ڈو میک شیور کہ اگر آپ نے کبھی بھی ایز اے ڈیزائنر میں نے تو یہ کام بہت کیا ہوا ہے کہ میں ویب سائٹس بنا لیتی تھی، اس کو میں جو ہوں ہائی فیڈیلٹی پروٹوٹائپ میں کنورٹ کرنے سے پہلے میں ہر چیز کو برابر کر لیتی تھی کہ ہاں دس از ہاؤ اٹ وڈ لک لائک. اس کو جب ایک ونڈوز والا ورژن میں مطلب ونڈوز ہے، ڈیسک ٹاپ ہے، اس کا ایک لیپ ٹاپ ورژن میں بنا لیتی تھی. جب میں ڈیزائن میں آتی تھی تو یا تو اس ویب سائٹ کے لے آؤٹ ہی پورا چینج ہو جاتا تھا، یا تو اس کے فونٹس بہت ویئرڈ لگ رہے ہوتے تھے. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے نا، وہ ایسے بناؤ کہ اٹ وڈ لک سملر ٹو آل دی ادر ورژنز آؤٹ دیئر.
رسپانسو ڈیزائن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ویب سائٹ یا وہ ایپ جو ہے وہ ہر اسکرین پر چل سکے، چاہے موبائل ہو لیپ ٹاپ ہو، اس کا لے آؤٹ صحیح قسم سے صحیح حساب سے نظر آنا چاہیے. اب اس کی ایگزامپل ابھی میں ایپل کی ویب سائٹ کی ایگزامپل دے رہی تھی نا، تو میں نے اسی ایپل کی ویب سائٹ کی ایگزامپل کنٹینیو کی کہ ہاؤ اٹ لکس لائک آن مائی فون. میرے فون پہ یہ ویب سائٹ ایسے لگ رہا ہے، اینڈ سی اس کا کچھ نہ لے آؤٹ چینج ہوا ہے، نہ اس کا ہمارے پاس ہمیں ہائرارکی سمجھ آ رہی ہے. ہاں نیویگیشن بار تھوڑا نیویگیشن بار وہ ہو گیا منیمائزڈ ہو گیا کیونکہ فون کی اسکرین ڈفرینٹ ہوتی ہے، بٹ ادر دین دیٹ ایوری تھنگ از سملر ہر چیز. اور یہ چیز پتہ ہے یہ تب ہوتی ہے نا جب ہم منیملزم کو اڈاپٹ کرتے ہیں نا، تو ہمارا اسکرین جب بھی ہم اپنے ڈیزائن کو جب ہم رسپانسونیس کے حساب سے بناتے ہیں نا، جب بھی ہم اس کو باقی ورژنس کے لیے بناتے ہیں، جتنا آپ کا ڈیزائن منیمل ہوگا نا اتنا آپ کا ہی ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ رسپانسو ہوگا. Now another core principle is call to action, clear call to action. اب for first time user like I said کہ اگر ایک دراز کی ایپ ہے ٹھیک ہے، تو پہلے تو یوزر کو پہلے ہی پیج پہ بتانا چاہیے کہ یہ تمہارا پروڈکٹ پیج ہے، یا ڈو یو وانٹ ٹو براؤز پروڈکٹس، ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ دس پروڈکٹ ٹو یور کارٹ. دس از واٹ اے کال ٹو ایکشن ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ ان بٹنس پہ یا ان ٹاگلس پہ ان چیزوں پہ جب ہم نیویگیٹ کرتے ہیں تو وہ ان نیویگیٹ کرنے سے پہلے یوزر کو ان کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اف آئی انٹریکٹ ود دس یہ چیز آگے ہوگی، یہ نیکسٹ اسٹیپ لیا جائے گا، یہ ویب سائٹ اس پیج پہ ڈائریکٹ ہو جائے گی. یہ جو کال ٹو ایکشن والی چیز ہے نا اٹ لکس ویری ان امپورٹنٹ، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیر آر سو مینی ویب سائٹ جس میں ہمارے پاس یوزر جو ہوتا ہے نا ان سی ٹی ایز کی وجہ سے ڈسسیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، چاہے اس میں ہر قسم کی چیز ہو، اس میں ہائرارکی ہو، اس میں منیملزم ہو، کمپلیکسٹی بالکل بھی نہ ہو، رسپانسو بھی ہو، لیکن اگر اس میں پراپر سی ٹی ایز انوالو نہیں ہے نا تو the user will be dissatisfied. تو یو ہیو ٹو میک تھنگس ان سچ اے وے کہ آپ کے یوزر کو زیادہ ڈھونڈنا نہ پڑے چیزوں کو. ایک یوزر تبھی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے نا جب وہ ایک ویب سائٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اور مطلب اس کے دماغ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ چیز ڈائریکٹ سامنے آ جاتی ہے، تو ہی انٹریکٹس ود اٹ اینڈ ہی از ہیپی کہ اوکے دس پروڈکٹ از ویری یوزر فرینڈلی. تو دس از وٹ سی ٹی اے از. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک نارمل پرسن جب بھی ایپل کی ویب سائٹ کھولتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کے پاس یا تو اس کو مے بی ہی وانٹس ٹو لرن مور اباؤٹ دس سرٹن پروڈکٹ جو کہ ابھی آیا ہوا ہے، یا تو وہ اس کو بائی کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں واچ والے کی بات کر رہی ہوں صحیح ہے. اب اف آئی ایم لوکنگ ایٹ اے پروڈکٹ ٹھیک ہے، تو میرے دماغ میں تو یہی آئے گا کہ یا تو میں اس پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنس دیکھوں یا تو میں اس پروڈکٹ کو بائی کر لوں. تو سی ایون بفور آئی ٹرائی ٹو نیویگیٹ کہ اس کی ڈیٹیلس کا ہے، اس نے مجھے خود ہی ڈیٹیلس دے دی ہیں کہ جو چیز بھی تم نے کرنی ہے تم ان بٹنس پہ جاؤ اور تم جا کے آرام سے کر سکتی ہو. Now these were all about the principles جو کہ ہمارے ڈیزائن میں ہونی چاہیے. دیکھیں آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ دس اگین، یہ جو ڈیزائن ہوتا ہے نا اس میں بہت سارے پرنسپلز ہوتے ہیں. اس طرح اسٹرکچرڈ فارم میں دیکھیں تو 14 to 18 ہے، بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ ایون دی جو نان اسٹینڈرڈ نہیں ہے ان کی بھی بات کریں نا تو وہ بھی کافی زیادہ ہے. اینڈ دین دا لسٹ گوز آن، اٹس اے ہیوج تھنگ. بٹ یہ جو مین کامن ہے نا جن کو آپ نہیں اوائڈ کر سکتے وہ میں نے ابھی تک سمجھائے ہیں. ناؤ اب ہم نے پرنسپلس تو پڑھ لیے، اب کچھ نیو ڈیزائنرس کے لیے اینڈ ایون انٹرمیڈیٹ میری طرح کے جو ڈیزائنرز ہیں انٹرمیڈیٹ ٹو ایڈوانس، میں بھی یہ مسٹیکس کرتی ہوں سم ٹائمس. اینڈ ان چیزوں کو آپ کے ڈیزائن کو اب بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ اف یو ڈونٹ اوائڈ دیم نا تو لاٹ آف تھنگس کین ہیپن. آپ کے یوزر ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا، یوزر کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کروں کیا. تو these are the 5 common mistakes that you must avoid in your design. سب سے پہلے تو ہے نا اگنورنگ یوزر ریسرچ. اگنورنگ یوزر ریسرچ کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بفور یو کریٹ اینی ڈیزائن
یہ جو ہم اینالائسس کرتے ہیں نا فار دا ٹیک یوزرس، ٹھیک ہے، جن کو پتہ ہے یہ جو بھی ایک پروڈکٹ بنتا ہے اس کا سب سے پہلا ایک سٹیج ہوتا ہے کہ ہم ریکوائرمنٹ انجینئرنگ اس پروڈکٹ کے اوپر پرفارم کرتے ہیں، صحیح ہے۔ ابھی جو ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے اندر ہوتی ہے وہ ایک پراپر لمبا چوڑا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم اینالائسس کرتے ہیں، یوزیبلٹی اسٹڈی دیکھتے ہیں اس کی کہ یہ پروڈکٹ مطلب ایسا ہے کہ دا پیپل وڈ یوز اٹ اور ناٹ، یہ ان کی نیڈس کو پورا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ موسٹلی پیپل فارگیٹ کہ جب ڈیزائنرس کے پاس مطلب ان سٹیجز سے گزر کے ڈیزائنرس کے پاس آتے ہیں تو وہ ڈیزائنرس ان چیز کی اتنی پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس انالائسس پہلے سے ہو گیا، دیر از نو پوائنٹ ان ٹرائنگ ٹو ڈگ فردر انٹو اٹ، ٹھیک ہے۔ یو کین ناٹ بی اے گڈ ڈیزائنر اگر آپ کو اپنے یوزر کا نہیں پتا ہوا۔ پہلے تو اگر اف یو آر کریٹنگ این ایپ، ٹھیک ہے، سپوز آئی ایم کریٹنگ این ای کامرس ایپ، ٹھیک ہے، اور میں اس کا ڈیزائن بنا رہی ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے یوزر کی کیا نیڈز ہیں، کون کون سی چیزیں میرے یوزر کو تنگ کر سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں میرے یوزر کو اچھی لگیں گی۔ یہ یوزر ریسرچ والا جو پارٹ ہے نا، نیور اسکپ دس، ٹھیک ہے، کیونکہ میجر کمپنیز لائک مائکروسافٹ، ایون نوکیا کے جو فونس 2010s اور ان ڈیکیڈ میں آئے تھے، انہوں نے بھی ان چیزوں کو اوائڈ کی تھی، اینڈ ان چیزوں کا پھر ان ورژنس کا ان کا ڈاؤن فال بھی اچھا خاصا ہوا تھا، جس چیزوں کو دین دے اوور کیم دیٹ، اور پھر ان اور ماڈلس انٹروڈیوس کرائے تھے۔ تو یہ جو ہماری یوزر ریسرچ ہے نا، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ Another mistake that we must avoid in design is overloading with features. یہ چیز میں نے ابھی تھوڑی بہت ایکسپلین کی بھی ہے ہمارے اس میں منیملزم اور کمپلیکسٹی والے پرنسپل میں، کہ آپ کو at once the user is not capable کہ وہ بہت ساری انفارمیشن پروسیس کر سکے، تو اس کے لیے ایک دم سے بہت سارے فیچرز آنا، ایک دم سے بہت سارے ٹاگلز آنا، یا بہت ساری چیزیں آنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایز اے نیو ڈیزائنر، اف یو ایور گیٹ اے پروجیکٹ، ٹھیک ہے، کبھی بھی لیزینس نہیں شو کرنی بائی سیئنگ کہ میں یہ والا آپشن بس اس اسکرین میں ختم کر کے بس کیا ہے اس ایپ کی اسکرینس کو 20 اسکرینس بنا لیتی ہوں اور بس میرا کام ہو جائے گا۔ نیور ڈو دیٹ۔ منیملزم کو اپروچ کریں، فیچرز جتنے منیملسٹک رکھیں گے ایپس کے بیچ میں، جتنے منیملسٹک رکھیں گے اپنے ڈیزائنز میں، اتنا زیادہ یوزر سیٹسفائیڈ ہوگا، اتنا زیادہ پروبیبلٹی ہے آپ کے پروڈکٹ کی سکسیسفل ہونے کی۔ چاہے آپ کا وہ ایک ایپ 60 اسکرینز بھی آپ کو ڈیزائن کرنی پڑے، لیکن آپ کا یوزر سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا جب تک اس کو اس کے حساب سے، اس کے دماغ اس کے حساب سے چیزیں بنا کر آپ نہ دو۔ another mistake that we must avoid is poor navigation. پور نیویگیشن جو ہے نا، یہ تبھی ہوتی ہے جب ہم نے فیچرز یا تو بہت زیادہ ڈال دیے ہوتے ہیں یا تو فیچرز ڈالے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ فیچرز جو ہوتا ہے نا وہ فنکشنل فیچرز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے نا، تو اس کا ایک فیچر یہ بھی ہے نا کہ the user wants to place an order، ٹھیک ہے، اب یہ اس کا فنکشنل فیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو سائٹ فیچر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یا تو ایک ایرو لگایا ہو کہ دوسری اسکرین پہ جانا ہے، کھلے اسکرین پہ، ٹھیک ہے، یا تو ہم ایک جگہ پہ بہت سارے فیچرز رکھتے ہیں نا، تو یوزر کو سمجھ نہیں آتی میں کس چیز کے ساتھ انٹریکٹ کروں، کس چیز کے ساتھ نیویگیٹ کروں دوسری جگہ پہ جانے کے لیے، یا تو ہم نے فیچرز بالکل ہی نہیں رکھے ہوتے، ان کو ایسی جگہ پہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے نا، تو یوزر کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ نیویگیشن کیسے کرے۔ جب یوزر نیویگیٹ نہیں کر سکے گا، وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا اور وہ اس ڈیزائن کو مطلب اس پروڈکٹ کو یوز ہی نہیں کرے گا پھر۔ دین انکلیئر CTS امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو mistakes that you انکنسسٹینسی دیکھیں، انکنسسٹینسی بھی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انکنسسٹینسی جو ہوتی ہے نا، جب آپ کا ایک چیز انکنسسٹنٹ ہے نا، تو آپ کے یوزر کا اس پروڈکٹ کے ساتھ ایک ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو سکتا، کیونکہ اس کو سڈنلی ایک چیز کسی اور کلر میں نظر آ رہی تھی، آن دا نیکسٹ پیج ایوری تھنگ ہیز چینجڈ۔ تو ایکسپرٹ اور ایز اے ٹیک اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، اگر میں کسی ایسی
ویب سائٹ ہر حساب سے چینج ہو گیا. میں تو سب سے پہلے آئی ووڈ بی ویری سسپیشیس کہ میں کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ پہ تو ری ڈائریکٹ نہیں ہو گئی ہوں. دس از وٹ آئی ووڈ تھنک. فار ادر پیپل دے مائٹ گیٹ کنفیوزڈ. پیپل ود ڈسیبلٹیز, جیسے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں وتھ اسپیشل نیڈ یا آٹسٹک ڈسیبلٹیز, وہ ایک چیز کے ساتھ یوز ٹو ہوتے ہیں, دین سڈنلی وین یو چینج دیٹ, ان کے لیے اٹس ویری 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 ہارڈ ٹو ایکسیپٹ دا چینج. سو اب ان چیزوں کی اگر میں اگزامپل دوں نا, پہلے تو یہ ایک پروڈکٹ تھا مائکروسافٹ کا, ٹھیک ہے, ونڈوز 8. جیسے ابھی ہم آپ لوگوں نے اگر ونڈوز یوز کی ہوں گی, ٹھیک ہے, تو ایک اسٹارٹ مینیو ہوتا ہے, ایک سائٹ پہ جدھر ونڈوز کا ایک آئیکن بھی بنا ہوتا ہے, یہ جو جہاں پہ یہ ہمارے پاس براؤزر ہے نا, یہ فائل ایکسپلورر کے ساتھ, اس کے ساتھ ایک اور ہمارے پاس ایک ونڈوز والا بٹن ہوتا ہے, اسٹارٹ مینیو جس کو کہتے ہیں, جس کو ہم ٹیپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سیٹنگ, ایپس انسٹال ہیں, جتنے بھی سافٹ ویئر انسٹالڈ ہیں ہم ان کو سرچ کر سکتے ہیں. مائکروسافٹ نے کیا کیا تھا نا, دے ٹرائی ٹو برنگ ان اے چینج. وٹ دے ڈڈ, انہوں نے اسٹارٹ مینیو کو ہٹا ہی دیا تھا. تو انہوں نے یوزر ریسرچ ہی نہیں کی تھی کہ یہ جو اسٹارٹ مینیو ہے نا, یہ ایز اے یوزر اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. پہلے تو ایون آئی مائی سیلف آئی ڈونٹ لائک کلٹرنگ تھنگز آن مائی ڈیسک ٹاپ. میں نیویگیٹ کرتی ہوں کہ میرا سافٹ ویئر کہاں پہ پڑا ہوا ہے. اگر یہ آپشن سڈنلی ختم ہو جائے یا پھر کسی ایسی جگہ پہ پڑا ہو کہ مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے, دین فار می دیٹ وڈ بی, اگر مجھے اس کو فائل ایکسپلورر میں جا کے چیک کرنا پڑے کہ کہاں پہ میرا سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے, کہاں سے میں سیٹنگز نیویگیٹ کروں, تو دیٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار می. تو یہ جو ونڈوز 8 آئی تھی نا, تو اس وقت یوزر کمیونٹی کے بیچ میں دیر واز اے ہیوج بیکلیش. People didn't like it. People were dissatisfied with the version of 8, Windows 8. پھر لیٹر ورژن آئے جس میں انہوں نے اس چیز کو یوزر ریسرچ کی اور پھر انہوں نے اس چیز کو مطلب امپلیمنٹ کیا. اندر مسٹیک, ٹھیک ہے, اب دس از این ایپ, صحیح ہے, جو کہ بہت پاپولر ہے پاکستان میں, دراز, ٹھیک ہے. اب اس کا نا سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ پہلے اسکرین پہ ہی, ٹھیک ہے, اسپلیش اسکرین کے بعد یہ جو ہے ہماری ہوم اسکرین ہے. دیر آر سو مینی آپشنس کہ ایون آئی مائی سیلف جب بھی میں کھولتی ہوں نا, میں تو پہلے ادھر جاتی نہیں ہوں, میں سب سے پہلے سرچ کرتی ہوں, اپنا پروڈکٹ دیکھتی ہوں, اینڈ دیٹس اٹ. کیوں؟ کیونکہ میں ایون آئی مائی سیلف ایز اے یوزر آف دس ایپ, اٹس ویری ہارڈ فار می. پہلے تو ان کو واؤچر اور ڈسکاؤنٹ والا پارٹ پیمنٹ والے سائٹ پہ رکھنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. ان کو یہ جو کیروسلز انہوں نے ڈالی ہیں, یہ فلیش سیل والا آپشن ہے, وہ ان کو انکلوڈ ہی نہیں یہاں پہ کرنا چاہیے تھا. ہوم اسکرین جتنی منیملائز ہونی چاہیے تھی وہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اوپر جو دراز مالز اور ان کے جتنی بھی آفرز چل رہی ہیں ان کو بھی ایک ہی پیج پہ رکھا ہوا ہے. اب دس از این ایپ دیٹ از ویری پاپولر ان پاکستان, لیکن اس کے بھی بہت سارے پرابلمس ہیں, اینڈ یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ یو شوڈ نیور اوور لوڈ یور اسکرین وتھ فیچرز اینڈ آپشنس. ہر چیز کو منیملسٹک طرح سے رکھیں, تبھی آپ کا ڈیزائن سکسیزفل ہوگا. دین پور نیویگیشن. اب پور نیویگیشن جو ہے نا, اب دس از اچھا, پور نیویگیشن کے حساب سے نا, لیٹ می ایکسپلین ود پریویس سلائڈ. یہ جو ہماری دراز والی ایپ ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے لائک آئی ڈونٹ ریئلی نو ایز اے نیو یوزر, ٹھیک ہے, یا نیو یوزر نہ بھی ہو, میں خود اپنی امی کو دیکھتی ہوں کہ شی از ایجڈ, میں اپنے اور کسی ایجڈ فیملی ممبرس کو دیکھتی ہوں, when they first open the app they get confused for the first 5 seconds of opening the app. وہ اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں and then they know کہ اچھا یہاں سے جا کے میں نے یہ سیل دیکھنی ہے, یہاں سے جا کے میں نے یہ چیز لینی ہے, یہاں پر یہ چیز آئیں گی, یہاں پہ یہ نہیں آئے گا. سو پہلے تو ان کے لیے نیویگیشن کا ہی مسئلہ ہو گیا نا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جائیں کہاں پہ نہیں جائیں. پہلے تو یہ اس چیز کی وجہ سے بھی آ گئی کہ ٹو مینی آپشنز ایٹ ونس. another thing would be no options at all. اب ابھی جو ہمارا ریسنٹ فیس بک والا ڈیزائن ہے نا, یہ جو ماڈل چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اٹس وے بیٹر کمپیئر ٹو دس ون, ٹھیک ہے. اب اس میں مجھے سیٹنگز کا پراپرلی پتہ نہیں ہے, آئی ہیو ٹو نیویگیٹ. میں ساتھ میں میرے پاس جو ہے ریکویسٹس بھی آ رہی ہیں, سجیشنز بھی آ رہی ہیں, آئی ہیو ٹو نیویگیٹ کہ مجھے کہاں پہ جانا چاہیے, کہاں پہ نہیں جانا چاہیے. یہ ارلی 2010s کا جو فیس بک ڈیزائن تھا نا, اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوئی تھی, کیونکہ یوزرس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیویگیٹ اکراس اسکرین کیسے کریں.
Now unclear CTAs. اب this is an official website of a university. ٹھیک ہے. اب اس میں نا اب see as a university student myself, میں جب for the first time when I went on to my university website, پہلے تو میں یہ چیک کرنے گئی تھی جب میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, تو میں یہ چیک کرنے گئی تھی کہ what courses does this university offer, what is the fee structure, what where do I go, مطلب اس کا کون سی کورسز یہ آفر کرتا ہے, ان کورسز کے اندر کون کون سی سب کورسز یہ آفر کرتا ہے, کون سے ہمارے پاس کتنے کریڈٹ آورز ہوں گے, ہر حساب سے. دس از واٹ اے یوزر ریئلی وانٹس. ٹھیک ہے. اینڈ آئی مائی سیلف ایٹ دیٹ ٹائم واز اے اسٹوڈنٹ, تو ایک اسٹوڈنٹ یوزر تھا. اب یہ جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے نا, اب فار اینی ون ہو گوز آن دس ویب سائٹ, وہ یوزر اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے اینڈ دے وانٹ ٹو اپلائی ٹو دس یونیورسٹی, یا تو وہ فیکلٹی والے ہوں گے, وہ کچھ چیک کرنا چاہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. آن دس ہوم پیج دیر شوڈ بی CTA یا دیر شوڈ بی اے بٹن اور دیر شوڈ بی اے ٹاگل. ٹھیک ہے, جس میں لکھا ہوتا ہے لرن مور, یا تو جس میں لکھا ہوتا کہ ہمارے پاس کہ اپلائی ناؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ آئی ووڈ لائک ٹو اپلائی رائٹ اوے. بٹ اس کی پوری یہ صرف پتہ ہے یہ صرف اس اسکرین پہ نہیں ہے. میں جب اسکرول میں نے کیا تھا تو اس پورے ہوم پیج پہ نا, اس ویب سائٹ کے پورے ہوم پیج پہ مجھے کہیں بھی اپلائی نہ ہو والا آپشن نظر ہی نہیں آیا تھا. تو دس از لائک unclear call to action ہے نا. مجھے لائک I don't really know where to go, کہاں پہ جاؤں کہاں پہ نہیں جاؤں. میں یہاں پہ پھر انڈر گریجویٹ پروگرامس میں جاتی تھی, دین I had to navigate. پھر کسی ایک پروگرام کے آگے لکھا ہوا آتا تھا کہ آپ ابھی وہ کر لیں, اس کے اپلائی کر لیں. Now another mistake is inconsistent design. ٹھیک ہے. اب یہ جو inconsistency والی ہے نا, this is a website this is a screenshot from the Yahoo website, جو کہ میں نے ابھی literally کوئی 2-3 گھنٹے پہلے لی ہے. ٹھیک ہے. مطلب this is the current version. ٹھیک ہے. یہ جو یاہو کی ویب سائٹ ہے نا, اب یہ اس کا یہ نیویگیشن بار پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی ہم فائنانس والے پیج پہ ہیں. ٹھیک ہے. colors are look at the logo first, it's purple. ٹھیک ہے, صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. پہلے تو یہ cluttered بہت ہے. اگر ہم اس کو کنسسٹینسی کے حساب سے دیکھیں, دین یو کین سی کہ ہر جگہ گرین ہے, کچھ فونٹس گرین ہیں. چلو ٹھیک ہے, سپوز دس از دا لے آؤٹ. صحیح ہے. گو آن ٹو دا نیکسٹ اسکرین اور یہ دیکھیں. اب یہ جو اس کا نیوز والا پیج ہے یاہو ویب سائٹ کا, ٹھیک ہے, لک ایٹ اٹ, دا کلرز ہیو چینجڈ. پہلے تو اچھا, وین یو گو بیک آن دا پہلی اسکرین, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو فیڈ بیک کے بارے میں بتایا تھا کہ the user should know کہ وہ انٹریکٹ کیسے کر رہا ہے اور سسٹم اس کو بتائے. اگر میں اس پیج پہ گئی ہوں, اٹ مینس کہ میں فائنانس کے پیج پہ گئی ہوں. صحیح ہے. فائنانس والا جو پارٹ ہے اٹ از گرین. جب میں جاتی ہوں, ٹھیک ہے, انکنسسٹینسی تو ہوئی ہے, کلرز چینج ہوئے ہیں. وین یو لک ایٹ دا نیوز پیج, نیوز کا فونٹ جہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اٹس ناٹ کلرڈ. انکنسسٹینسی. چیک دا کلرز ایز ویل, وائٹ اینڈ پرپل وائٹ بلیک گرین, یہ انکنسسٹینسی ہے. پھر اس کا ایک اور پیج ہے اسپورٹس کا. when you go on that you can see کہ یہاں پہ یلوز ہیں, پرپلز ہیں, ریڈز ہیں. this is what inconsistency is. and again جو اسپورٹس والا پارٹ ہے نا, وہ کلرڈ نہیں ہے, وہ پرپل ہونا چاہیے. اگر ہم اسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو it should be purple. and this was the inconsistent design. ٹھیک ہے. اب this was all for today's lecture. ہمارا اب جو key takeaways اس پورے لیکچر سے تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے 7 key principles ایکسپلور کیے ہیں کہ کنسسٹینسی کیا ہوتی ہے, سمپلسٹی وغیرہ سب کچھ. ٹھیک ہے. ہم نے کامن مسٹیکس دیکھی ہیں کہ یہ جتنی بھی میں نے مسٹیکس بنائی ہیں نا, یہ ایکچوئل ریئل ورلڈ ایگزامپلس ہیں, ریئل ویب سائٹس ہیں جنہوں نے یہ ایگزامپلس جنہوں نے یہ مسئلے کیے ہیں اپنے یو ایکس یو آئی ڈیزائن میں. اینڈ ایون یو جب آپ اب اس کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہو تو یو کوڈ سی کہ وہ ایپل والی ویب سائٹ میں اور ان پریویس جتنی بھی میں نے اسکرین شاٹ شیئر کیا ان میں کتنا بڑا ایک چینج تھا, چیزیں کتنی ڈس اورینٹیڈ ڈس آرگنائز طرح سے تھی. سو دا گول آف دس لیکچر از سمپل کہ آپ کا جو جتنا یو ایکس اچھا ہوگا نا, اور یو ایکس بنتا ہے یو آئی پہ, ٹھیک ہے,
جتنا یو ایکس اچھا ہوگا اتنا آپ کا یوزر ہیپی ہوگا. یوزر سیٹسفیکشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا فیلڈ آف ٹیک. اگر آپ کا یوزر ہیپی نہیں ہے نا، آپ کو پروڈکٹ بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. So that was it for today's lecture. If you have any questions you can email me. اور کورس مٹیریلس کے بھی لحاظ سے کل میں نے دوسرا ای میل شیئر کیا تھا، بٹ یہ میرا ورک ای میل ہے. اف یو وانٹ ٹو ای میل می فار اینی کورس مٹیریلز، آپ کو یہ سلائڈس چاہیے ہو یا آپ کو روڈ میپ چاہیے ہو، تو میں وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. So if anyone has any questions you can answer me, you can ask me. Thank you so much ma'am for such an amazing and informative session. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ میم سے کوشچن کر سکتا ہے. اینڈ بائی دا وے میم، یہ جو آپ کا جو لیکچر ہے یہ ہم یوٹیوب پر بھی اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، تو جس کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو لیکچر سے ریلیٹڈ وہ یوٹیوب سے بھی ویڈیو دیکھ سکتا ہے باقاعدہ، اور میم سے بھی پوچھ سکتی ہے یا پوچھ سکتا ہے. سو جس کا کچھ جس کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، کوئی پوائنٹ ہو، ان کو سمجھ نہ آئے ہو، تو پلیز کائنڈلی آسک فرام میم سیدہ فروہ بخاری. And ma'am, the session was very amazing. I'm so excited for the coming one because you will told us that you will do practically. So میں excited اور بھی ہو رہی ہوں. And Thank you so much. hopefully وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہوں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ 2-3 لیکچرز ہی ہیں آگے جو کہ میں اس طرح کانسیپٹ سمجھاؤں گی. انشاءاللہ پھر 2-3 لیکچرز اسی طرح ہی ہوں گے جس میں لاسٹ 3 لیکچرز یہی ہوں گے جس میں ہم ایپ کو ڈیزائن کریں گے. سو آئی ہوپ کہ ٹل دین انشاءاللہ میم، اسی طرح انشاءاللہ. اسٹوڈنٹس ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. چلیے میم اچھا میم، ایک کوشچن آیا ہے. میم یس از دس این ایگزامپل آف کنسسٹنسی ٹرو اور ناٹ دیٹ سم آف سلائڈس؟ آپ ذرا کوشچن چیک کریں چیٹ جی باکس میں. سی یہ نا اٹس ناٹ، نو دس از ناٹ انکنسسٹنٹ. کیونکہ میں نے آپ کو ایک تو میں نے آپ لوگوں کو ایپل کی ویب سائٹ بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے. یہ لیٹ می گو بیک آن دیٹ سلائڈ. ٹھیک ہے، اف یو کوڈ سی صحیح ہے، یہاں پہ ایک پیج ہیڈ اے وائٹ بیک گراؤنڈ اور ایک پیج پہ اٹ ہیڈ اے بلیک بیک گراؤنڈ. یہ انکنسسٹنٹ نہیں ہے. کیونکہ میں نے اپنے کلرز وہی یوز کیے ہیں، میں نے اپنے ٹاگلز وہی یوز کیے ہیں، میں نے فونٹس وہی یوز کیے ہیں. اٹ لکس مطلب اس کو میں دیکھ کے مجھے پتا ہے کہ یہ اسی ویب سائٹ کا ایک پارٹ ہے. سیم از دا کیس وتھ مائی سلائڈس. اب یہاں میں نے ڈیزائنس ٹاپ پہ رکھے ہیں، بائی دی اینڈ آف اٹ ڈیزائنس جو ہیں جیسے اب یہاں پہ سینٹر میں آ گئے ہیں، ٹاپ باٹم دونوں پہ آ گئے ہیں. تو جب میں ان دونوں اسکرینس کو دیکھتی ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ ایک ہی پاور پوائنٹ کے ہیں، یہ ایک ہی پارٹ کے ہیں. I hope that answered your question. اگر اور کسی کو کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی پلیز میم سے پوچھ سکتی ہے وہ. اٹس اوکے اگر مطلب پوچھ نہیں سکتی تو چیٹ باکس میں کوشچن کریں، میم آنسر دیں گی. میم آئی تھنک وی شوڈ اینڈ آور سیشن. کوشچنز اگر کسی کے مائنڈ میں ہوتے تو وہ دین پھر پوچھتا، بٹ آپ نے لیکچر بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ہوپ فلی سب کو سمجھ آ گیا ہے. So thank you so much for such an amazing and informative session. Thank you so much for your time. And hopefully آگے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے اسی طرح ایکٹیولی سیشن کو اٹینڈ کریں گے. اینڈ سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.